ادھر دیکھو دشمنی کیا ہے جلالی صاحب کے ساتھ؟ صرف یہ ہے کہ وہ عقیدہ بیان کرتا رہا ساری زندگی ہے، اور انہوں نے اس سے دشمنی لے لی اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈاکٹر صاحب ہے کہ نہیں تمہیں گلی گلی میں امام احمد رضا کے غلام حروں سے واسطہ پڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، اور تمہیں ہم سر لکانے کی جگہ نہیں دیں گے جو بھی غدار ہے۔ ابھی میں آگے چل کے اگر تمہارا مزاج اور سٹیمنا ہو تو پھر بات کر دوں یا ادھر ہی ختم کر دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک بار یہ بھی بالکل خوشی سے تاوان اور برضا و رغبت خوش ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ وہ خطیبوں والی بات نہیں ہے جیسے وہ کہتے ہیں جی میں انہوں مقامہ کہ تو ساکھو نہیں کہ پھر وہ شروع ہو جانا، نہیں بالکل میرا لحاظ کر کے نہیں۔ اگر تو تمہارا جی کرتا ہے کہ میں دو چار باتیں کروں عقیدے پر پھر تو سنو عقیدے پر، یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں ہیں جو بھی بولے گا وہ چاہے صاحبزادہ افتخار الحسن بولے، وہ پیر سواگ سے آواز آئے، پیر فاروق شریف کا آستانہ بولے، وہ شمس المدارس بولے، وہ کوئی خانقاہ بولے، کوئی مرکز ادارہ بولے، کوئی مدرسہ بولے، یا کوئی انڈیویجولی کو فرد بات کرے، جو عقیدے پر بولے گا یہ کفر کے اداکار سارے رلا بنا کے اس پہ حملہ کر دیں گے۔ یہ یاد رکھ لو، یہ ہمیشہ سے ہوا اور ہوتا رہے گا۔ اس کا رستہ کیسے روکا جا سکتا ہے اور کس طرح ان چکروں کو اور طوفانوں کو چار چھانوں چت کیا جا سکتا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ سنی کے بچے بچے کے دل میں پکے حروف کے ساتھ امام احمد رضا کا عقیدہ لکھ دیا جائے، سبحان اللہ، رضا کا مسلک لکھ دیا جائے، ان کے رگ اور ریشے میں رضا رضا اتار دیا جائے، ان کے کلیجے پر، دل پر، دماغ پر امام احمد رضا کے مسلک کا اجارہ اور حکمرانی قائم کر دی جائے۔ پھر ایک نہیں 1000 بھی مل کے آئیں گے نا، سنی انہیں ہوا میں اڑا کے طیبہ نگر پہنچ جائے گا، ہوا میں اڑا دے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ عالمی سازش ہے یہود و نصارہ اور ان کے ہرکاروں کی پلاننگ ہے کہ انہیں عقیدہ نہ پڑھنے دو، انہیں ان کا ایمان نہ پڑھنے دو، عقائد سے انہیں اوجل کر دو، بے خبر کر دو، ناپرواہ کر دو، سست کر دو، جہالت میں دھکیل دو۔ انہیں جب عقائد پتہ ہی نہیں ہوں گے، ان کے سامنے کوئی عقیدے کی بات کرے گا تو یہ آگے سے چمبڑ جائیں گے خود اپنے لوگ ہی اپنے محسنوں کو، اور کہیں گے یہ تو آپ نے گستاخی کر دی، یہ جو آپ نے بولا ہے یہ تو آپ نے توہین کر دی۔ میں کہتا ہوں کمینہ، اور تم نے علوم و فنون نہیں پڑھے تو میں تمہیں لے چلتا ہوں بریلی کے امام احمد رضا کے پاس، ہاں تمہیں لے چلوں رضا کے پاس، اگر تجھے خود نہیں آتا تو آجا۔ رضا کل بھی بول رہا تھا، آج 105 سال ہو گئے، 105 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، رضا آج بھی بول رہا ہے۔ اور رضا کا فتاوی رضویہ شریف اللہ کا فضل ہے، جب ہمیں کچھ نہیں بھی سمجھ آتا تھا نا، ہم نے اس زمانے میں یہ لیا تھا، اور فتاوی رضویہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرے دادا مرشد حضور تاج الشریعہ باشرہ کر باشرہ رکھ باشرہ مجھ کو اٹھا، حضرت تاج الشریعہ باصفا کے واسطے حضرت تاج الشریعہ تشریف لائے لاہور میں جگہ۔ اس وقت میں پہلے دوسرے سال کا طالب علم تھا، ہمارے اساتذہ ملنے گئے تو میں بھی اساتذہ کے ساتھ چلا گیا۔ اب مجھے اور شعور کوئی نہیں تھا، بات کیسے کرنی ہے، بولنا کیسے، کوئی اس طرح علم نہیں تھا، بالکل چھوٹا تھا۔ علماء اپنے اپنے مسئلے پوچھتے رہے،
حضور تاج الشریعہ کی مجلس میں اینڈ پہ کونے پہ میں بھی بیٹھا تھا. میں نے کھڑے ہو کے 10 بس عرض کی. میں نے کہا حضور عرض یہ ہے دعا فرماؤ مجھے رضا کی سمجھ آ جائے. حضور تاج الشریعہ نے جب یہ سنا ایسے نے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور کچھ فروٹ رکھا ہوا تھا آپ تناب میں فرما رہے تھے اور چمچ ایسے چمچ کے ساتھ دعا تھے وہ آپ اس طرح باقی چیزیں. تو آپ نے فرمایا ارے میرے عزیز کیا بولا آپ نے؟ ادھر آ جاؤ آگے آ جاؤ ادھر آ جاؤ. پاس بتایا تو آپ اٹھا کے مجھے کہا کیا بولا؟ میں نے کہا حضور اصل میں فتاوی رضویہ آپ کو پتا ہے وہ 216 علوم کے کمانڈر کا دفتر ہے. اس کی تو اردو یہاں بڑے بڑے کے پنے خان نہیں پڑھ سکتے. ابھی ہم آپ کو بات کرتے ہیں کہ سمجھاتے ہیں آگے چل کے کھول کے ننگا کر کے کوئی خوش ہو یا ناراض ہو ہم نے اپنا جو آج کرنا ہے پورا کر کے دیں گے. تو میرا مقصد یہ تھا حضور فتاوی رضویہ شریف پڑھتا ہوں سمجھ نہیں آتی اس طرح ہر سطر میں بار بار ڈکشنری کو دیکھنا پڑتا ہے کہ رضا نے یہ کیا لکھ دیا. حضور کرم چا کرو نگاہ کرم فرماؤ آپ تو ساری امانتوں کے امین ہو. رضا کی کل وراثتیں آپ کے پاس ہیں. کرم کر دو رضا سمجھ آ جائے. آپ نے تمام جو حاضرین تھے کچھ علماء کچھ غیر علماء آپ نے فرمایا حضرات آپ نے سنا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے دعا چا کرو مجھے رضا کی سمجھ آ جائے. آپ نے فرمایا جسے رضا سمجھ آ جاتا ہے نا اسے مقام مصطفیٰ سمجھ آ جاتا ہے. اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ دعا بھی فرمائی. وہاں سے کچھ آم اٹھا کے آپ نے مجھے کھلائے اور منہ میں ڈال کے نا تو آپ نے فرمایا کہ اترائی بچے یہ کھاؤ. کھا لیا. آج مجھے بریلی شریف سے بھی فون آئے مجھے سید صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی کے ادارے نعیم الدین مراد آبادی کے مرکز مراد آباد کے ایک مدرس کہتے ہیں فون کر کے یہ فتاوی رضویہ کی عبارت پڑھ کے تشریح کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا جب پڑھنے لگتا ہوں تو حضور تاج الشریعہ یاد آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ نفل پڑھتا ہوں حضور تاج آلاز کی بارگاہ میں ثواب اور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں پھر پڑھتا ہوں. پھر مجھے ہر مرتبہ ایسا مزہ آتا ہے جیسے لگتا ہے آج پہلی مرتبہ فتاوی شریف پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. میں نے اللہ کے فضل سے 17 مرتبہ میں نے 30 جلدوں کے فتاوی رضویہ کا ختم کیا ہے. آج بھی میں جہاں جس جگہ سوتا ہوں تکیے کے ساتھ فتاوی رضویہ شریف رکھا ہوتا ہے اور میں اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں سے اپنے اہلیہ سے سب سے کہتا ہوں ساریاں کتاباں دا مڑ ود کے ادب چا کریو پر